طرح سے ساری باتیں چلتی ہیں. سر یہ پھر روحانیت کیا ہے؟ ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا ماخذ ہے، ایک جسم اور ایک روح. ہم اس جہان میں صرف مادیت کو اور جسم کو اہمیت دیتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ چیز روح ہے. کیسے؟ روح اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ختم، ساری دنیا داری ختم، ساری ڈیولپمنٹ ختم، ساری کوششیں ختم. تو یہ جو آپ سارا کچھ اپنے جسم کے لیے کر رہے ہیں، جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر روح ہے، روحانیت ہے، تو آپ زندہ ہیں. جیسے ہی روح آپ کے جسم سے نکلتی ہے، آپ کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، مٹی کر دیا جاتا ہے. آپ کی ساری جائیداد، ساری کوششیں، آپ کے سارے معاملات، جو کچھ بھی آپ کا ہے، سارے کا سارا آپ کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جسم سے زیادہ روح امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں پر جسم کی پرورش ضروری ہے، جتنی امپورٹنٹ جسم کی پرورش ہے اس مادی زندگی کی ہے، اتنی ہی امپورٹنس ہے روح کی پرورش کی، روحانیت کی. اچھا، آپ جتنی چیزیں دنیا کی حاصل کر رہے ہیں، آپ کا دل بھرتا ہی نہیں، آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہیں، آپ چیزیں حاصل کرتے جاتے ہیں، لیکن آپ کسی منزل تک نہیں پہنچتے. منزل کا تعلق آپ کی روح سے ہے. کس سے ہے؟ روح سے. تو جو روح ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ سکون چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں نا اب سکون آ گیا، تو اچھا کام کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، مراقبہ کرے، نماز پڑھے، کوئی بھی اچھا کام کرے، تو آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، جسم کو نہیں ملتا. جسم تو روح کے پیچھے چلتا ہے. جسم سے روح نکل گئی، ختم. تو اس لیے جسم کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش ضروری ہے. تو ہم جسم کی پرورش کر رہے ہیں، مادی زندگی بڑھا رہے ہیں، روحانی پرورش نہیں کر رہے. روحانی پرورش کیسے ہوگی؟ آپ اپنے ماننے والے کو اور خود کو پہچانیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کس نے آپ کو تخلیق کیا؟ کس مقصد کے لیے تخلیق کیا؟ اس کی رضا کیا ہے؟ دیکھیں، جو خالق ہوتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے چیز پر، وہ جیسے چاہے اس کو چلائے، اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اختیار دیا گیا اور کہا کہ آپ خود چلیں. تو جب آپ خود چلیں گے اپنے رب کی چاہی پر، اس کی منشا پر، آپ کے دل کو پھر سکون ملے گا. آپ اچھے کام کریں گے، اس کی رضا، اس کے محبوب کی سنت کے مطابق، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا. جو لوگ حلال کماتے ہیں، تھوڑا رزق کماتے ہیں اور اس پہ صبر و شکر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرسکون ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کی روحانی پرورش ہو رہی ہے. اور یہاں دنیا دار پوری دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے. راتوں کو گولیاں لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے، نیند نہیں آتی، کھانا کروڑوں اربوں پتی ہیں، اب تو بلین ٹریلینز میں چلے گی. اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو یہ ساری مادی چیزیں ہیں. اصل ہے روح، جس نے آگے جا کے، جو اس جہان سے آئی ہے، جس سے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے وعدہ بھی لیا تھا، اور جس نے واپس جا کے پھر اللہ پاک کو جواب دے ہونا ہے. یہ تو مٹی جسم ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اس سے روح نکلتی ہے، اس کا وجود ختم، اس کو تو کیڑے کھا جاتے ہیں. تو اس لیے روح کی زیادہ امپورٹنس ہے. اور آج روحانی تعلیم بالکل ختم ہو چکی ہے. ہمیں ضرورت روحانی تعلیم کی. روحانی تعلیم ہوگی، ہماری لائف خوشحال ہوگی. آپ تھوڑے پہ صبر کریں گے اور آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. آپ خود کو پہچانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے خالق کو پہچانیں گے جس نے آپ کو پیدا کیا. اور پھر آپ کے لیے جنت منتظر ہے اس روح کے لیے. تو اس کی پرورش ضروری ہے. جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کی پرورش کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کی پرورش کریں. ٹھیک ہے جی.